الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر حاضر ہوں۔ حقوق الزوجین کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے درس سے میں اس بات کی وضاحت کر رہا تھا کہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جائز نہیں تھا۔ اور جو حدیثیں اس سے پہلے پیش کی گئیں، کیا کچھ صحابہ نے کہ ہم آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم نے فلاں مقام پر دیکھا ہے، وہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے سجدے سے منع کر دیا ہے۔ سجدہ عبودیت ہو یا پھر تعظیماً ہو، کسی کے لیے جھکنا جائز نہیں ہے، یہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے احکامات کیا ہیں؟ میاں بیوی کے تعلقات میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے۔ ایک طرف مرد ہے، ایک طرف بیوی ہے، دونوں میں سربراہی کس کو دیا جائے، بڑا مقام کس کو دیا جائے؟ ظاہر ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے، اور اسی نے کیا ہے اپنی مقدس کتاب کے اندر۔ اب یہ ہے کہ فطری برتری کے لحاظ سے اس کا شوہر ہی زیادہ موضوع ہو سکتا ہے۔ بیویاں اپنے گھروں میں رہنے والی، گھر کے کام کاج کرنے والی، اپنے بچوں کو پال پوس کرنے والی، حفاظت کرنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی۔ باہر کا کام مردوں کے لیے ہے، جائے تجارت کرے، کمائے اور روزی حاصل کر کے لے آئے، بیوی بچوں کو پالے۔ تو شریعت محمدیہ میں گھر کا سربراہ مرد کو قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑی ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی ہیں۔ آئیے میں اپنی زبان میں نہیں، قرآن کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ النساء کے اندر یہ آیت آپ کو ملے گی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ پروردگار عالم جس کو جو چاہے درجہ دے دے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے جس کو جو حق دیا ہے اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ مردوں کو ایک درجہ اللہ رب العالمین نے زیادہ دیا ہے، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، ایک قسم کے حاکم ہیں گھر کے۔ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ ایک تو یہ کہ باہر سے مال کما کر کے لے آتے ہیں، گھر کے اخراجات کی ذمہ دار ہیں، کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، سکن رہنے کے لیے بندوبست کرنا، یہ سب مردوں کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، بڑے ہیں، عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں، اور عورتوں کو حکم دیا کہ وہ گھر کے سربراہ ذمہ دار اپنے شوہر کی حیثیت سے اس کی بات مانیں، بیوی کی حیثیت ہونے کی حیثیت سے
اس کی ذمہ داریوں کو نبھائیں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی بھی نہ کریں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہا گیا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ بیویاں شوہروں کے فرما بردار ہوتی ہیں۔ صالحات یعنی اچھی بیویاں، نیک بیویاں، قانتات یہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب اس کے آبرو و عزت اور امانت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت فرما برداری کی بجائے نافرمانی سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں کشمکش ہوگی، خانہ جنگی پیدا ہوگی، دونوں کی دینی دنیاوی زندگی دونوں برباد ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ پھر ایسی خواتین کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا مقام ہے جو فرائض کی پابندی بھی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی اطاعت بھی کرتی ہیں۔ آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ بڑی پیاری حدیث ہے ناظرین کرام۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے خادم خاص تھے، 10 سال تک آپ کی خدمت کی تھی، یہ بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، بیوی جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نماز نہیں چھوڑتی، جب اللہ کا داعی پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے، اگر چاہے تو مسجد جا سکتی ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، ورنہ گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے خواتین کے لیے۔ فوراً وضو کر کے مصلی بچھا دیتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ پابندی کے ساتھ ایک خاتون نماز پڑھتی ہے۔ وصامت شہرہا، رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو بڑی پابندی کے ساتھ روزہ رکھ لیتی ہیں، یہ فرائض میں ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کہا جائے گا اے اللہ کی بندی، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا درجہ اللہ نے خواتین کو دیا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات قابل لحاظ، قابل غور ہے کہ اس میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کو نماز کے بعد، روزے کے بعد، اور یہ کہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے بعد ذکر کیا گیا۔ نماز ایک اسلام کا اہم رکن، روزہ ایک اہم رکن، اور اسی طرح اپنی عزت و آبرو کی حفاظت
اور اس کے بعد شوہر کی فرما برداری، یعنی اسلام کے جو ارکان ہیں اس ارکان میں اس بات کو بھی داخل کیا اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اپنے شوہروں کی اطاعت بھی کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا سمجھنا بہت اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شاید وقت ختم ہونے والا ہے۔ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات میں سے ہیں۔ قالت، کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ ارشاد فرماتی ہیں ایک خاتون، ایک عورت، اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئیں، اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، زندگی میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تھی، اس کی بات مانتی تھی، لیکن جائز اور حلال طریقے سے۔ خلاف شریعت کوئی بات ہوتی تھی تو انکار کر دیتی تھی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ بشارت سنائی ہے اس خاتون کے لیے، اس عورت کے لیے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ ایک بات اور قابل غور ہے کہ جن حدیث میں کسی خاص عمل پر جنت کی بشارت دی جا رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور اس کا بدلہ اور اس کا صلہ جنت ہے، اس کا کرنے والا جنتی ہے۔ لیکن بالفرض وہ عقیدہ یا عمل کہ کسی ایسی گندگی میں ملوث ہو جس کا لازمی سزا جہنم کا عذاب ہے، تو اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کر رہے گا، یعنی اس کی سزا اسے ملنی ہوگی۔ ہاں، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور دنیا ہی میں اپنا حساب چکا لے تو بہتر ہے۔ اسی روشنی میں حضرت ام سلمہ کی اس حدیث کا مطلب حقیقت میں یوں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی قابل لحاظ، اگر کوئی شوہر نہ واجب طور پر اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے لیکن واجبی طور پر نہیں، خواہ مخواہ کے لیے، تو اللہ کے نزدیک بیوی بے قصور ہوگی، اس لیے کہ قصور بیوی کا نہیں بلکہ شوہر کا غلطی پر ہے، اور ناراضی کی ذمہ داری خود شوہر پر ہوگی۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے ایک چھوٹی سی حدیث اور پیش کر دیتا ہوں۔ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے، ایک لمبی حدیث ہے حجۃ الوداع کے واقعہ کے اندر، جس میں حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی تھا جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ فی النساء۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مردوں کو خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، لاکھوں صحابہ کا مجمع ہے، منی کا میدان ہے، خطبہ دیا تھا آپ نے، بڑی خطبہ، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، وَإِنَّكُمْ وَخَصْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، یاد رکھو
تم نے اللہ رب العالمین کے ایک امن میں یعنی ایک نکاح کے بدلے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں اور وہ اللہ کے امان میں ہے، اللہ کی ذمہ داری پر ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور حقیقت میں اللہ کے کلمے کی بلا پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ یاد رکھو وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ مَحْضًا، اور یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمہارے فرشوں پر بستروں پر کسی کو آنے نہ دیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اس کی شرح انشاءاللہ آگے میں کروں گا۔ اللہ کے کلمے حکم سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا گھر میں آنا، تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں پسند نہ ہو، ان کا آ کر بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ تادیب کرو، سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو۔ غیر مبرحین کا لفظ آتا ہے کہ نشان نہ پڑے، اور سختی سے مت مارو، اور تمہارے ذمے مناسب طریقے پر جو اللہ نے تم کو دیا ہے کھانے کپڑے کا بندوبست کرو۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی، مرد جو عورتوں کی با اختیار صاحب امر سربراہ ہیں، وہ اپنے سربراہی کو اللہ کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پرواہ ہو کر عورتوں کو استعمال نہ کریں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے خطبے میں حجۃ الوداع میں جو آپ نے دیا تھا بڑی تنبیہ فرمائی تھی، اور بھی کچھ احادیث ہیں اس سلسلے میں، اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔